اب اس وقت تک نماز 5 وقتہ تو نہیں آئی تھی، لیکن رات کی نماز کو ہلکا کر کے، پہلے تو یہ تھا وہی رات کی نماز 1/3 یا نصف یا 2/3، یہ اونچا درجہ ہے، لیکن اس کے بعد اس میں کچھ کمی کر کے صبح اور شام کی نمازوں کا، فجر اور عصر تو نماز کو قائم رکھو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منکر چیزوں سے روکتی۔ اب کون سی نماز ہو؟ ہماری نماز نہیں روکتی، کیوں نہیں روکتی؟ ہماری نماز کی روح موجود نہیں، روح تو کیا دور آئے گی، ہمیں تو یہی پتہ نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اٹس اے پیرٹ لائک ریپیٹیشن، یاد ہے بس پڑھ دیا جلدی سے جلدی کیا، اور چونکہ اس وقت اس کا آپ کا ذہن جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لہذا خالی ذہن تو رہ نہیں سکتا۔ اس وقت آپ کے ذہن میں سب مسائل آ جائیں گے، دکان میں فلاں چیز کم ہو گئی تھی، مجھے خرید کے لانی تھی، فلاں معاملہ یہ تھا، فلاں جو ہے جو افسر نے وہ فائل کے بارے میں کہا تھا وہ ابھی تک تلاش نہیں ہو سکی ہے، وہ کرنی تھی، اس لیے کہ دماغ جو ہے خالی نہیں رہ سکتا۔ جب آپ کا دماغ نماز کے اندر انوالوڈ نہیں ہے تو ویکیوم رہ نہیں سکتا اس دماغ میں، پھر وہ چیزیں آپ اسی کے اوپر آپ کھڑے ہو کر زبان آپ کی پڑھ رہی ہوگی اور دماغ کہیں اور ہوگا۔ ایک تو وہ ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ ہتھ کارول اور دل یارول، یہاں یہ ہے کہ زبان نماز کی طرف اور دماغ اپنے دھندوں کی طرف، تو وہ نماز کیا اثر ہے؟ لیکن نماز کی روح موجود، اس میں حضور ہو کہ میں کھڑا ہوں اللہ کے حضور، سجدہ کرے تو محسوس کرے کہ میں نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا، یہ کیفیت نماز کی ہے، تو یقیناً وہ انسان کے کردار پر اثر انداز ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، اسے دنیا میں ہم اس کو پیدا کریں، یہ باری جو ہے اللہ کا نام ہے، الباری، الخالق البارئ المصور، یہ نبراہا اس سے بنا، یعنی جو بھی واقعہ اس دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے علم خداوندی میں وہ ازل سے موجود ہے۔ یہ کتاب وہی ہے ام الکتاب، یہ علم خداوندی کی کتاب ہے جس میں ہر شے ازل سے موجود ہے، ابد تک کا تمام معاملہ، ایک شے، یہ علم خداوندی کی شے ہے۔ لہذا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی اللہ کے علم کا یہ احاطہ ہمارے لیے اس کا تصور محال ہے، لیکن اللہ کی شان کو سامنے رکھو تو اس کے لیے، اس کے تو شایان شان ہی یہ ہے کہ اس کا علم اتنا کامل ہو کہ عالم ما کان و ما یکون ہو، اور آن واحد میں وہ علم موجود ہو۔ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، اب اس کا نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اس کو تو آدمی فوراً قبول کر لے گا کہ ہاں یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، واقعتاً یہ تو بات درست ہے، صحیح ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے، جاتا رہے، فوت ہو جائے، موقع ہاتھ سے نکل گیا، کوئی اور شے آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی آپ کا مال جو ہے جاتا رہا، اس کا نقصان ہو گیا۔ مہاجرین کو بیٹھے ہوئے خبریں آتی تھی مدینے کے اندر کہ آج ہمارے گھر بار لوٹ لیے گئے، وہ سارے گھر کا سامان جو ہے وہ اس کو جمع کر کے اور اس کو اب راس المال بنایا گیا اس قافلے کے لیے جو ابو سفیان لے کر جا رہے تھے، اور جسی کے سلسلے میں پھر غزوہ بدر واقع ہوا ہے۔ خبریں سن رہے ہیں، میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ یہ سب در حقیقت نتیجہ کس کا ہے؟ کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے اذن کے بغیر تو نہیں ہو رہا، اور اگر یہ میرے رب کی طرف سے ہے تو ہر چے ساقی مار ایک عین الطاف نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی، جب میرے رب کی طرف سے ہے تو سر تسلیم خم۔ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُم، اور جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اطراء نہ کرو، اس لیے کہ جیسا کہ سورۃ الفجر میں حافظ صاحب نے بھی ترجمے کے دوران وضاحت کی تھی، یہ دونوں حالتیں امتحان کی ہیں، ابتلا کی ہیں، آزمائش کی۔ اگر کچھ دیا ہے تو یہ عزت نہیں ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ وہاں بھی جس نے کہا کہ ربی اکرمن، اس نے دھوکہ کھایا، کہیں تنگی آ گئی، تکلیف آ گئی تو یہ ذلت نہیں ہے۔ جس نے کہا ربی اہانن، اس نے دھوکہ کھایا۔ یہ دونوں صورتیں ابتلا کی ہیں، آزمائش کی ہیں، تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُم وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو شیخی خورے، اترانے والے، فخر کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو ذہنیت ہے، جو شیخی بھگارنے والی ذہنیت، اترانے والے مال دنیا پر، ظاہر ہے وہ مال کو سینت کر رکھیں گے، جب وہی ان کے لیے بنیاد ہے عزت کی تو اس کو وہ خرچ نہیں کریں گے، اس کو جمع کریں گے۔ لہذا اگلی آیت میں نتیجہ بیان کر دیا، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو لوگ کہ خود بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں۔
جیسے کل سورہ عنکبوت میں آیا تھا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، تم خام خواہ جو ہے دیوانے ہو گئے ہو، فینیٹک ہو گئے ہو، تمہیں اپنے مستقبل کا کوئی خیال نہیں ہے، اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے کیریئر کا کوئی خیال نہیں رہا ہے، تم نے ہمتن اپنے آپ کو جو ہے اس کے اندر جھونک دیا، اس جد و جہد کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ہی ناصحانہ انداز میں یامرون الناس بالبخل، بھائی سب کچھ لگانے دینا چاہیے، کچھ سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے، کچھ آڑے وقت کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو پیٹھ موڑ لے گا، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے خرچ کرو، یہ کہتے ہیں رکھو، اسی سے تو عزت ہے. 4 پیسے ہوں گے تو تمہاری دنیا میں عزت ہوگی، 4 پیسے ہوں گے، مال اسباب نظر آئے گا تو تمہاری بیٹیوں کے رشتے آئیں گے، ورنہ کون تمہاری بیٹیوں کو پوچھے گا؟ جب تک یہ شان و شوکت نہیں ہوگی، یہ ساز و سامان اپنے گھروں میں نہیں رکھو گے، جو آئیں کو دیکھ بھال کرنے والے انہیں نظر آئے یہاں پر رونق، تبھی تو کوئی تمہاری بچیوں کو پوچھے گا، ورنہ کون پوچھے گا؟ یہ ہے ایک طرف تو اللہ کا مطالبہ، لگاؤ، کھپاؤ، خرچ کرو، مت رکھو اپنے پاس، لگا دو، قل العفو، جو بھی ضرورت سے زائد ہے صرف کر دو. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، روکو، اسی میں عزت ہے، اسی میں دنیا کے لیے ہمارے تمام تقاضے جو ہیں ان کے صحیح طور پہ پورا ہونے کا امکان ہے. فرمایا جب اللہ کے راستے سے، اللہ کی پکار سے کان بہرے کر لیے، پیٹھ موڑ لی، اور دنیا والوں کی یا نفس کی یہ بات مان لی، تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو پیٹھ موڑ لے تو اللہ تو غنی اور حمید ہے ہی، اسے کسی کی احتیاج نہیں. اب وہ آیت آ گئی جو میرے نزدیک اس کا کلائمیکس ہے. اس آیت کے ایک لفظ کو سمجھیے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ. بینات روشن چیزیں، اس میں اولاً تو آئے گا معجزات کا معاملہ، کہ جو رسولوں کی رسالت کا ایک گویا کہ بین اور ظاہر ثبوت بن جاتا تھا. اور بینات سے مراد وہ براہین بھی ہیں جو اس دین کی دعوت کے ضمن میں قرآن مجید میں آئی ہے، جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں ہیں، روشن. بہرحال ان میں معجزات بھی، اور جو بنیادی تعلیمات ہیں ہماری دین کی، جن کا عنوان ہے ایمان، وہ در حقیقت ہماری روح کی اور ہماری جو باطن اور ہماری جو فطرت ہے اس کی جانی پہچانی شے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے نازل فرمائی کتاب بھی اور میزان بھی. یہاں ہے توجہ کیجئے، یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ میزان سے مراد ہے وہ نظام عدل، حقوق و فرائض کا تعین کر دینے والا پورا نقشہ. عورت کے حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے، مرد کے حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے، مزدور کے حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے، اور جو امپلائر ہے اس کے فرائض کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے. ہر اعتبار سے فریقین کے مابین ایک توازن پیدا کرنے والی شے میزان، المیزان. یہی المیزان ہے جس کا ذکر سورہ شورى میں بھی آیا تھا، لیکن ہم نے وہ آیت جو ہے آج کے اپنے حصے میں شامل نہیں کی تھی. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہے وہ ہستی کہ جس نے نازل فرمائی ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان. یہ کتاب اور میزان بریکٹ ہو کر قرآن مجید میں انہی 2 صورتوں میں آئی ہے، سورہ شورى اور یہ سورہ حدید. اور یہی میزان ہے کہ جو دین حق کی شکل اختیار کر لی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اس لیے کہ نظام زندگی اب بہت گمبھیر ہو گیا تھا، اور اس نظام زندگی کے اندر اب ایک پورا نظام درکار تھا، نظام حق، سچا نظام، سچا دین. وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کو دیا گیا. گویا کہ نوٹ کیجئے، حضور کے لیے فرمایا الہدی و دین الحق، یہ ہم سورہ فتح میں پڑھا ہے، آگے چل کے سورہ صف میں پھر پڑھیں گے. یہاں فرمایا بینات، کتاب اور میزان تھی، وہاں 2 چیزیں فرمائی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، یہاں فرمایا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات نمبر 1، اور نمبر 2 وانزلنا معهم الکتاب نمبر 2، والمیزان نمبر 3. اب ان کو کوریلیٹ کی، چونکہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ بھی قرآن ہے، لہذا بینات اور کتاب مل کر الہدی بن گئے ہیں قرآن مجید. اور دین حق ہے جس نے کہ میزان نے جو شکل اختیار کی ہے، مکمل نظام، جس کو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب آگے بڑھیے، یہ سب کچھ ہم نے کس لیے کیا؟ رسول کیوں بھیجے، بینات کیوں دی، کتاب کیوں نازل فرمائی، میزان کیوں نازل کی؟ یہ ہمارا مشغلہ تو نہیں تھا، ہابی تو نہیں تھی، کھیل تو نہیں تھا، کار عبث تو نہیں تھا. کس لیے تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. یہ ہے مقصد. یہی نہیں ہوتا تو یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے، پڑھے جاؤ قرآن، ختم کیے جاؤ، لیکن یہ کہ وہ قرآن کی میزان نصب نہیں ہو رہی، قرآن کا نظام قائم نہیں ہو رہا، تو گویا کہ اصل ہدف تو حاصل ہی نہیں. یہ سب کا سب ایک مشغلہ ہے. پھر یہ ایک رسم ہے، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. کاہے کے لیے؟
لے یقوم الناس بالقسط. اب نوٹ کیجئے سورہ شورى میں 3 الفاظ آئے تھے. نمبر 1 امرت لاعدل بینکم، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل. نمبر 2 اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، جو ابھی میں نے حوالہ دیا، وہ آیت نمبر 17 ہے سورہ شورى کی. آگے چل کر آیا ملامت کے قابل کون ہے؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، جو لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، اوپر ظلم کرتے ہیں. اب یہی چیز ہے جو یہاں آئی کہ ہم نے تو یہ کتابیں اس لیے اتاری، میزان اس لیے اتاری کہ لوگ اس نظام عدل پر قائم ہوں. اب کیوں قائم نہیں ہوتے؟ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. جو اپنے حق سے زیادہ لے رہے ہیں وہ کیسے بات چاہیں گے کہ عدل کا وہ جو میزان ہے وہ نصب ہو جائے؟ لہذا وہ تو رجسٹ کریں گے، دے آر باؤنڈ ٹو رجسٹ. وہ تو چاہیں گے اسٹیٹس کو رہے، ہمارا جاگیرداری کا نظام بھی جو کا تو قائم رہے، ہمارا سرمایہ داری کا نظام بھی جو کا تو قائم رہے. حکومت بھی ہماری اور ہمارے ہی مفادات کی نگرانی کرے. کروڑوں روپے کے ہمارے قرضے جو ہے بیک جنبش قلم جو ہے رائٹ آف کر دیے جائیں. غریب نے اگر مکان لیا، اپنی قرض لیا ہے مکان بنانے کے لیے، اس کا مکان گرا دیا جائے گا، بیچ دیا جائے گا اگر وہ قرض ادا نہیں کرتا. لیکن یہ کہ کروڑ ہا روپے جو ہے وہ ایک جنبش قلم سے رائٹ آف کر دیے جائیں. یہ سارا ایک نظام ہے، اور اس کے بعض حصے دوسرے حصوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یشد بعضہ بعضا، وہ اس کو تقویت پہنچاتے ہیں. اور یہ نظام کبھی نہیں چاہے گا کہ عدل قائم ہے. دعوت سے، دلیل سے، برہان سے، واعظ سے، نصیحت سے ایک چھوٹی سی اقلیت مان لے گی بات، وہ آپ کے گرد جمع ہو جائے گی. اب ایک ہی راستہ رہ گیا، اس اقلیت کو جمع کرو، اس کو طاقت بناؤ، اس کو بل دے کر کوڑا بناؤ، اور اس کوڑے کو مارو اس باطل کے اوپر تاکہ وہ اس کا بھیجا نکال دے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اکثریت کبھی نہیں آئے گی، کبھی اکثریت نہیں آئے گی. انقلاب کا عمل ہمیشہ ایک اقلیت کے ہاتھوں رونما ہوتا ہے. اکثریت جو ہے وہ تو آپ نے دنیا میں لفظ سنا ہے بارہا، سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے. اور سائلنٹ میجورٹی انہی لوگوں کے چشم و ابرو کے اشاروں پر حرکت کرتی ہے جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہے. اور وہ وہی ہیں کہ جو جاگیردار اور سرمایہ دار اور زمیندار اور مختلف دار جو ہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس جن کے وہ پاور بیسز ہیں، وہ ان کے اوپر مسلط ہے. لہذا آپ ایک ہی راستہ دیکھیے، قرآن مجید نے وہ سارا گیپ فل کر کے اس کے ایک جمپ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. یہ لوگ دلیل سے کبھی بات ماننے والے نہیں. ان میں سے ایک وہ اقلیت ہوتی ہے جو نکل آتی ہے. ابو بکر نکل آئے، اسی طبقے میں سے تھے. عمر اسی طبقے کے فرد تھے، حمزہ اسی طبقے کے فرد تھے. لیکن یہ کہ ایک اقلیت نکلتی، اکثریت نہیں مانتی. اس اقلیت کو اب منظم کر کے حزب اللہ بنا کر، بٹ کر، کوڑا بنا کر، اسے وہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، وہ صورت شمشیر جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور پھر یہ کہ جد بغو اس باطل کا بھیجا نکالا جائے. اس کے لیے لوہے کی طاقت ہاتھ میں لیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی وہ چمٹا اور پھکنی اور توا اور پرات بھی اس سے بن جاتی تھی. اب تو ان میں سے کافی چیزیں ایلیمینیٹ ہوتی جا رہی ہیں ہمارے باورچی خانے کے. وہ پورا نظام جو نیا آ رہا ہے، پھکنی کا تو کہیں اب تصور رہا ہی نہیں غریب کا، چمٹا بھی شاید ہی کہیں رہ گیا ہو. بہرحال یہ چیزیں بھی تھیں جو بن جاتی تھی. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی، غیب میں ہونے کے باوجود یا بن دیکھے. اللہ کو دیکھا نہیں نا، لیکن اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے. اس لوہے کی طاقت کو استعمال کریں، سرکوبی کریں، جیسے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، جیسے انہوں نے کیا. جیسے سورہ توبہ کی آیت کل ہم پڑھ چکے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ میدان میں آئے، انہوں نے لوگوں کو قتل بھی کیا، خود قتل بھی ہوئے. ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالی خود قوی ہے، خود عزیز ہے. چاہے تو آنے واحد میں یہ باطل کے نظام کو بلیا بیچ کر دے، لیکن پھر کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے وفادار بندے کون سے ہیں؟ کیسے ظاہر ہوگا کہ کس میں کتنی کچھ وفاداری تھی اللہ کے ساتھ، کس میں کتنی کچھ محبت تھی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ؟ کس کے ہاں وہ ترازو جو ہے وہ ان تین محبتوں کی طرف جھکی ہوئی تھی، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت؟ کیسے پتہ چلے؟ یہ سب آزمائش ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اس کے وفادار بندے اور اس کے وہ بے وفا بندے، وہ صرف دودھ پینے والے مجنو،
کہ جو نام لینے کے لیے تو بڑے محب رسول بھی ہیں اور محب خدا بھی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، یہ اس کے لیے چھلنی لگا دی گئی۔ اب آئیے سورہ صف۔ سورہ صف کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ در حقیقت اسی ایک آیہ مبارکہ کی شرح ہے۔ یہ آیت نمبر 25 جو سورہ حدید کی ہے اس کی شرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آیت بھی ختم ہوگی نصرت خدا اور نصرت رسول کے ذکر پر۔ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، بنو اللہ کے مددگار۔ جیسے یہ آیت ختم ہوئی تھی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وہ بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات نظر آئے گی، اور وہ آیت اس کی مرکزی آیت ہے۔ وہ تو چونکہ تمام رسولوں کے لیے بات آئی، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، حضور کے لیے یہ آیت جو ہے یہی مضمون اس صورت میں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب سورہ صف کو پڑھ لیجئے، ذرا جلدی سے چلنا ہوگا آگے۔ پہلی 4 آیات تمہیدی ہیں، وہی ڈانٹ ڈپٹ کا انداز، جیسے کہ سورہ حدید میں تھا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اللہ پر یقین نہیں رکھتے، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے، وہی انداز یہاں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑی شے ہے اللہ کے نزدیک بیزاری کی کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں۔ اور چوتھی آیت میں بات کھول کے رکھ دی جو میں نے کہا تھا کہ جو اس کوچے میں قدم رکھے سنبھل کر رکھے، سوچ سمجھ کر رکھے، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، وہ بیٹھے کہیں اپنے پاس۔ یہاں آنا ہے تو جان لو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں۔ اب یہاں جہاد نہیں، قتال کا لفظ آ گیا۔ جہاد تو وسیع اصطلاح ہے، دعوت و تبلیغ میں بھی محنت صرف ہو رہی ہے تو جہاد ہے، تصنیف و تالیف میں ہو رہی ہے تو جہاد ہے، قلم سے جہاد، زبان سے جہاد، اپنے نفس سے جہاد، یہ سب جہاد ہے۔ قتال معین لفظ ہے، یہاں لفظ قتال آیا ہے۔ اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صف باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یہ محاورہ ہے۔ باقی صحیح ترجمہ وہی ہے کہ جو کیا تھا حافظ صاحب نے، ایسی عمارت جو جس کے اجزاء بڑے پیوست ہوں، جڑے ہوئے ہوں، کہیں رخنا نہ ہو، کہیں دراز نظر نہ آ رہی ہو، کوئی دراڑ نہ ہو، وہ عمارت بنیان مرصوص۔ لیکن یہ کہ اس کا محاورہ جو ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، صفیں جو باندھی جائے گی تو در حقیقت وہ دیوار سے زیادہ مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی 4 آیات میں تاریخ بنی اسرائیل کے 3 ادوار کا ذکر ہے کہ مسلمانوں تم سے پہلے یہ تھے اس مقام پر جس پر آج تم آئے ہو، یہ بنی اسرائیل، یہ تھے اللہ کے نمائندے، اللہ کی کتابوں کے حامل، نبوت ان کے ہاں رہی، رسالت ان کے ہاں رہی۔ انہوں نے جب قول و عمل میں تضاد روا رکھا اور ایمان کے تقاضوں کو ادا نہ کیا تو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ اب انہیں ہٹا کر اللہ نے تمہیں یہ منصب عطا فرمایا۔ پہلا دور حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا طرز عمل، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دے۔ دوسرا دور وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، اور یاد کرو جب کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، 1300 برس کا فصل ہے اس میں موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان علیہم السلام۔ 1300 برس کے بعد پھر آخری رسول آ رہے ہیں امت بنی اسرائیل کے۔ اب جو آخری رسول بعد میں آئے ہیں وہ تو ہیں پورے تمام سلسلہ نبوت و رسالت کے خاتم، لیکن یہ کہ سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے آخری کڑی حضرت عیسیٰ۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام نامی ہے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءهم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ آئے ان کے پاس واضح تعلیمات بلکہ واضح معجزوں کے ساتھ،
اس سے بڑے معجزے تو اور کسی رسول کو ملے ہی نہیں، وہ تو صرف حضور کو ملا ہے بڑا معجزہ، لیکن یہ معجزہ مانوی ہے، حسی نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا جانے والا نہیں ہے۔ یہ تو دل کی آنکھ سے دیکھو، اس کو ذہن سے سمجھو، لیکن دل کی یہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے معجزات میں عظیم ترین وہ تھے جو حضرت عیسیٰ کو دیے۔ لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا؟ علماء بنی اسرائیل نے کہا یہ جادو ہے، اور جادو جو ہے وہ کفر ہے، لہذا یہ شخص مرتد ہے، واجب القتل ہے، اسے سولی دے دیے۔ ایک مسلمان قوم کا ضمیر اتنا بگڑ جاتا ہے، یا خمیر اتنا بگڑ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا دور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہی ہے کہ جن کے بارے میں حضور کو تو یہ خیال تھا غالباً کہ یہ تو فوراً تصدیق کر دیں گے، یہ تو سب چیزوں سے واقف ہے، قرآن مجید ان کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہا ہے، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، ابراہیم کی، یوسف کی، اسحاق کی اور یعقوب کی، سب کی تصدیق، ہارون کی، سب کا ذکر۔ لیکن یہ ہے کہ ان کا طرز عمل کیا رہا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، تہمت باندھے اور اس کو ڈرا لے کہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف۔ محمد الرسول اللہ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی طرف۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ان کا طرز عمل اب کیا تھا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اس میں ایک طنز ہے، طنز یہ ہے کہ یہود کی طرف سے کبھی بھی کھلے میدان میں مقابلے کی نوبت نہیں آئی، بزدل تھے، کھلے میدان میں نہیں آئے، سازشیں کرتے تھے، پٹیاں پڑھاتے تھے لوگوں کو، اپنی تقریروں سے اور اپنی گفتگو سے لوگوں کو آمادہ کرتے تھے کہ آؤ چڑھائی کرو، لیکن خود کبھی نہیں آئے کھلے میدان میں۔ یہ گویا کہ ان پر طنز کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف منہ کے جھاگ اس سے چاہ رہے ہیں، یہ منہ کے پھاگ سے چاہتے ہیں کہ یہ نور خداوندی کو بجھا دیں، ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میدان میں آئے۔ یہ سورہ حشر میں بڑے کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ یہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے مسلمانوں تمہارا، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، کہیں فصیلوں کے پیچھے اور قلعہ بند ہو کر، تو شاید جیسے عورتوں بھی پتھراؤ کر دیتی ہیں چھتوں کے اوپر چڑھ کر، اس سے زائد کبھی میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہیں سے لیا ہے علامہ اقبال نے، مولانا ظفر علی خان نے اپنے اس شعر کا جو آئیڈیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند۔ بلکہ وہ شعر بھی میں آپ کو سنا دوں جو چوتھی آیت تھی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ علامہ اقبال نے وہ اسلوب لیا ہے اپنے اس شعر میں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اللہ کو محبت ان سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب اس کے بعد وہ آیت آ گئی جو اس سورت کی مرکزی آیت ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند۔ اب وہ آیت آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر۔ میں پھر توجہ دلا رہا ہوں، سورہ حدید کی وہ آیت اور سورہ صف کی یہ آیت، اور یہ آیت پہلے آ چکی ہے سورہ فتح میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی، کو ریلیٹ کر لیجیے۔ وہاں تین چیزیں تھی، بینات معجزے، کتاب اور میزان، یہاں دو رہ گئے، بینات جمع کتاب یہ قرآن ہے، الہدا یہی معجزہ ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر دو المیزان نے دین حق کی شکل اختیار کی۔ اب وہ کامل نظام بن گیا ہے، ہر ہمہ جہتی پہلو اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل نظام پر، کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب اس کے لیے پکار، اب تک تو بات آئی تھی نا، کلمہ خبریہ آیا تھا، مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان رکھیں یقین والا، شکوک و شبہات والا نہیں، اور جہاد کرے اللہ کی راہ میں، اپنے جان اور مال کھپائیں۔ اب یہاں پر وہ آ رہا ہے ایک دعوت اور ایک پکار اور للکار کے انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا تمہاری رہنمائی کی جائے، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے۔ جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا، جس طرح کاروبار میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو محنت بھی صرف ہوتی ہے اور پیسہ بھی لگتا، اگر سرمایہ کم ہے محنت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ ایک ٹوکری لے کر پھلوں کی اور پھریں گے سارا دن،
40-50 روپے شام تک لے آئیں گے بچوں کے لیے، سرمایہ کم تھا، محنت زیادہ ہے، سرمایہ بڑھے گا ریڈی لگ جائے گی، اب محنت کم ہو گئی، بوجھ اب گردن پر نہیں ہے، اور سرمایہ بڑھے گا کھوکھا لگ جائے گا۔ انا جوان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ اسی طرح رحمان، جس میں رحم جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے مانند ہے۔ تو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے غضبان، تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے جلالی طبیعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ انہیں جب یہ اندازہ ہوا کہ میری قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، وہ شرک نہیں، جلی شرک، خفی شرک نہیں، باقاعدہ ایک پرستش جو ہے ہو رہی ہے ایک بشرے کی، اسے خدا مانا جا رہا ہے۔ اسفا، بہت ہی متاسف، ابھی دو الفاظ آ گئے، غضبان، اسفا، ایک جانب غضبناک اور دوسری طرف انتہائی افسوس اور رنج کی کیفیت۔ چنانچہ وہاں آ کر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اسی جلالی طبیعت کا مظہر تھا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ جو لے کر آئے تھے تخفیہ وہ تو آپ نے ڈال دی۔ وَأَخَذَ مِرَاثَ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی حضرت ہارون کا سر پکڑ کر، بلکہ داڑھی کے بال پکڑ کر اور پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا، یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا یہاں، تمہارے ہوتے ہوئے اور یہ کام ہو گیا، تم کیوں نہ میرے پیچھے آ گئے مجھے بتانے کے لیے؟ بہرحال کیونکہ خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہیں رہنا تو وہاں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کیا، اس لیے میں نے برداشت کیا، کیا کر روکتا رہا میں، لیکن یہ کہ میں نے ان کے درمیان جو ہے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہاں پر وہ فیصلہ کیا گیا کہ 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو توحید پر قائم رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور ذبح کریں۔ تو تورات کی روایت کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور یہیں سے قتل مرتد کی سزا اسلام میں یہ قتل ہے۔ یہ سب بات لوگ کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں آج کل اور روشن خیال ہیں، اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سند لینا چاہتے ہیں مغرب سے، تو مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ہے، ایک مسلمان ہے اسے اگر عیسائیت پسند آ گئی عیسائی ہو جائے، اس کا حق ہے، کیونکہ مجرم تو نہیں۔ یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے، یہ تو حقیقت جو بنیادی حقوق ہے انسان کے اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضامندی سے زنا کرتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ان کا حق ہے۔ ہاں، مائنر نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، نابالغ سے زنا نہ کیا گیا ہو، جبر نہ کیا جائے، جبر کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے، لیکن اگر رضا کے ساتھ باہمی رضامندی سے وہ کرتے ہیں زنا تو کوئی جرم نہیں، ان کی مرضی ہے۔ تو یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا جس طرح کا ایک مبالغہ آمیز تصور دنیا میں ہو گیا ہے، اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو انہی کو ماڈل بنا رہے ہیں اب، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے مرتد کی سزا، اس طرح قرآن میں کہاں رجم کی سزا۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں، لیکن اخذ کی ہیں تورات سے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور سے پہلے جو شریعت موسوی تھی وہ لاگو تھی، یہودیوں کے لیے شریعت موسوی تھی، آج تک بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی حضرت مسیح یہی کہہ کر گئے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں، لا آف موسیس، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، دس لا آف موسیس ول بی اپلیکیبل ٹو یو۔ وہ تو سینٹ پال نے ختم کیا، اور آج کی عیسائیت جو ہے یہ عجیب مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ اسلام میں بہرحال انسانی حقوق کی بھی حدود ہیں، ان حدود کے اندر انسانی حقوق ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو کوئی اور پسند آ گیا، آپ مسلمان ملک کو چھوڑ دیجیے، دارالاسلام کو چھوڑ دیجیے، بات چل جائے گی، لیکن یہ ہے کہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ایک نظریے پر ہے، وہ نسل پر نہیں ہے، وہ رنگ پر نہیں ہے، وہ زبان پر نہیں ہے، نظریے پر۔ نظریے کو کمزور کر دینے والی شے یہ ہے کہ لوگ سازش کر کے ایک وقت میں ایمان لائے اور پھر مرتد ہو جائے تاکہ اسلام کی ہوا اکھڑ جائے، اور اس کا معاملہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ دیکھو بھائی، یہ جو بڑی دھاک بیٹھ گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی، جو شخص ایمان لے آتا ہے چاہے اسے انگاروں پر ڈال دیا جائے وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ایک ساکھ ہو گئی، ایک گڈ ول ہے ایمان کی، ایک ساکھ، جو چاہو کر لو اس کو قتل کر دیا۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو قتل کر دیا، انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا، حالانکہ اجازت ہے
جان بچانے کے لیے ایمان دل میں قائم رہے، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے، صرف جان بچانے کے لیے جائز ہے، اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے عمار نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا، اور پھر ان پر شدید پشیمانی طاری ہوئی، لیکن حضور نے انہیں اطمینان دلایا کہ نہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ باقی جو مقام تمہارے والدین نے حاصل کیا وہ تو بہت مقام ہے، لیکن وہ عظیمت اپنی جگہ، یہ رخصت بھی اپنی جگہ، دین کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال سازش کیا کی؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایسے کرو کہ صبح کے وقت تو ایمان لے آؤ، اے لوگو، اے مسلمانوں، جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی مومن۔ دن بھر رہو، اب اس میں یہ اضافے میں رہے، ذرا حضور کے قریب رہو، صحبت قریب سے، تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں، قریب رہے ہیں، شام کو کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، یہ دیکھ لیا ہم نے، یہ تو دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم نے اندر جا کر دیکھ لیا، کوئی بات ہے نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جو ہے وہ متزلزل ہو جائے۔ آخر سب لوگ تو برابر کے نہیں ہوتے، نہ ہر زن نستو، نہ ہر مرد مرد، کمزور ایمان والے لوگ بھی تو تھے نا آخر، اور ان سے بھی نیچے منافقین بھی موجود تھے، لیکن کمزور ایمان والوں کے دل کے اندر بھی خدشہ پیدا ہوا ہوگا، وسوسہ اندازی کا شیطان کو موقع مل گیا کہ بھائی کوئی بات دیکھی ہوگی نا، انہوں نے بڑے بھلے لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑی نیک نیتی سے ایمان لائے تھے، اور حضور کی صحبت میں اور محفل کے اندر بڑے مؤدب ہو کر بیٹھے رہے تھے، بڑی توجہ سے انہوں نے حضور کا کلام سنا تھا، تو آخر کوئی بات تو ہوگی نا جو دیکھی ہے انہوں نے، تبھی تو وہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس فتنے کا سدباب کرنے کے لیے قانون بنا ہے، جو اسلام لائے دیکھ بھال کر لائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو اب ایک وادی، اس کے اندر قدم رکھنا ہے جس میں مشکلات بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے رجوع کرنے کا پھر حق نہیں ہوگا۔ اسلام اگر چھوڑو گے تو قتل، یہ کنڈم کرنا اس کو شریعت اسلامی کے خلاف بغاوت ہے۔ قرآن میں نہیں ہے، لیکن از روئے قرآن تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ مکے کے کفار و مشرکین کا قول نقل ہوا ہے، قالوا لن نؤمن بهذا القرآن والذی بین یدیہ، انہوں نے کہا نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو محمد پیش کر رہے ہیں، اور نہ اس قرآن پر جو ان سے پہلے ہے۔ تو تورات کو بھی ایک معنی میں قرآن کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سزائیں جو ہیں، قتل مرتد اور رجم کی سزا بھی، ظاہر بات ہے قرآن میں نہیں ہے، مانتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے۔ بس یہ بات ایک اصول موٹی، شریعت کی دو بنیادیں مستحکم ہیں، مستقل ہیں، مستقل بالذات ہیں، انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، صرف قرآن نہیں۔ یہ اہل قرآن جو بھی کہلاتے ہوں، جن کو منکرین حدیث کہنا چاہیے، جو یہ قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی بہت کافی ہے، اس کی پھر تعبیریں جو کرتے ہیں، ان میں سے دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں۔ نماز کتنی ہوں گی، نماز ہے بھی کہ نہیں، صلاۃ کے معنی نماز ہے بھی کہ نہیں، متفق نہیں، کیسے ہو گئے؟ تو سنت رسول سے معین ہوا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، سارا معاملہ تو اس سے ہے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے یہ جو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بتایا، تو اس میں ایک بات قائم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں کہ غضب کب آتا ہے انسان کا، غصہ کب آتا ہے؟ کسی نہ کسی حمیت پر زد پڑتی ہے تو غصہ آتا ہے، یا تو حمیت ذات ہے، آپ نے محسوس کیا میری ذات کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا ہے، میری شہرت پر، میری عزت پر، لہذا غصہ ہے، یا یہ کہ میرے خاندان پر کوئی حرف لایا گیا ہے، بے حرمتی کی گئی ہے، یا میری قوم اور وطن پر، اور یا اللہ کے دین پر، تو اس میں حمیت دینی پر غصہ آنا یہ ظاہر بات ہے کہ مستثنا ہو جائے گا ان غصوں سے جو حمیت ذاتی پر آیا ہے، یا حمیت عائلی پر آیا ہے، یا حمیت قومی و وطنی پر آیا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے معاملے میں غضبناک ہو جانا، اس میں ظاہر بات ہے کہ فرق پڑ جائے گا بنیادی طور پر۔ تو حضرت موسیٰ کا غصہ جو آیا ہے وہ اس پر آیا ہے کہ میری قوم، یہ وہ لوگ جنہوں نے 9 جو ہے معجزے وہ تو مصر کے اندر رہتے ہوئے دیکھے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، سورہ بنی اسرائیل میں ہے 9 معجزے، شروع میں 2 تھے پھر آتے چلے گئے، اور پھر اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے، سب سے بڑا معجزہ سمندر کا پھٹ جانا، اور اسی صحرائے سینا کے اندر اس پڑاؤ جو ڈالا ہے کوہ طور پر، اس سے پہلے من و سلویٰ کا نزول ہوا ہوگا، ایک چٹان سے 12 جو ہے چشمے بھی پھوٹے ہیں، یہ سب کچھ دیکھا، تب حال یہ ہے اس کا
تو اس پر غصے کا آنا، غضبناک ہو جانا، یہ گویا کہ بالکل معقول ہے، قرین قیاس۔ اس میں بھی ایک اور مثال ہے اللہ کے رسولوں میں سے، انہیں بھی حمیت دینی پر غضبناک ہوئے اور انہیں غصہ آیا شدید۔ تو حضرت یونس علیہ السلام تھے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ نینوا ایک شہر ہوتا تھا عراق کے شمال کے اندر، وہاں یہ بھیجے گئے تھے رسول بنا کر، انہوں نے دعوت دی، جو بھی تلقین، نصیحت، تبلیغ، حق ادا کر، قوم ایمان نہیں لائی، کفر پر اڑی رہی۔ اس کے بعد یہ غضبناک ہو کر، اب یہ غضب جو ہے یہ دین کا غضب ہے، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل گئی۔ لیکن یہاں ایک خطا ہو گئی، حضرت موسیٰ سے خطا کیا ہوئی تھی کہ وقت معین سے پہلے پہنچ گئے، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اس کی سزا مل گئی۔ یہاں غلطی کیا ہوئی کہ رسول جو قوم کی طرف بھیج دیا جائے، جس قوم کی طرف یا جس شہر کی طرف یا جس علاقے کی طرف، جب تک ایکسپریس پرمیشن اللہ کی نہ آ جائے رسول جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہاں یہ ہے کہ وہ اتنے غضبناک ہو گئے کہ یہ بات جو ہے یہ ذہن کے سامنے نہ رہی، اور آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر، یہ بدبخت قوم جو ہے یہ تو ہلاک ہو کر ہی رہے گی، تو یہ چھوڑ کر چلے گئے، یہ غلطی ہوئی۔ چنانچہ آپ کو یاد بھی آ گیا ہوگا کہ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی ہے اللہ کی طرف سے عام صحابہ کے لیے، تو آپ نے کہہ دیا چلے جاؤ مدینے جاؤ، آپ خود نہیں گئے، جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن واضح طور پر، معین طور پر آپ کے لیے اجازت نہیں آ گئی، اس وقت تک آپ نے مکے سے سفر نہیں کیا۔ حضرت یہ واقعہ سیرت کا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کی تھی کہ لمبا سفر ہے اور تیز جانا ہوگا، ہم جب جائیں گے تو ظاہر بات ہے پیچھا کیا جائے گا، تعاقب ہوگا، تو اچھی فربا اونٹنیاں ہوں، تو انہیں خوب کھلا پلا کر تیار کیا تھا اور حضور کو بتایا نہیں تھا۔ اب منتظر تھے حضور کیا اجازت آ گئی کہ نہیں، ابھی نہیں آئی، پھر پوچھا اجازت آئی، حضور نہیں آئی۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور نکاح میں آ چکی تھی حضور کی، لیکن تھی ظاہر بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا، 9 سال کی عمر میں وداعی ہوئی، یہ بعد میں مدینے میں۔ تو ان کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے، تشریف لا رہے۔ اب یہ بات بڑی غیر معمولی تھی، عرب میں یہ جو وقت ہے قیلولے کا، ظہر اور عصر کے درمیان، اس میں بازار بھی بند ہو جاتے ہیں، آفیسز بند ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ کسی کے گھر آنا جانا، اللہ یہ کہ آپ کو کھانے پر بلایا ہو دوپہر کے بعد دوسری ہے، ایک آنا جانا نہیں ہوتا، وزٹ نہیں ہوتی۔ تو بڑے حیران ہوئے، تو حضور نے اپنا چہرہ وغیرہ چھپایا ہوا بھی ہے اپنے رومال میں، تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر تشریف لائیے، تو آپ کی اب ظاہر بات ہے حضرت عائشہ سے نکاح تو ہو چکا تھا، وہ تو محرم تھی، یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے، آپ آئیے۔ آ کر آپ نے کہا کہ ابوبکر اجازت آ گئی۔ اب حضرت ابوبکر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، دل میں سوچتے تھے کہ اب مجھے شاباش ملے گی۔ عرض کیا حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کر فرما کیا ہے، تیار کی۔ حضور نے تھوڑا سا توقف فرمایا، اچھا میں 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا، لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور کیا مجھ سے بھی مغایرت ہے، میں نے اپنے جان و مال میں سے کون سی چیز آپ سے بچا کر رکھی، سارا مال آپ پر خرچ کر چکا ہوں۔ آپ نے اشارہ کیا حضرت عائشہ کے بارے میں، تو ایک مرتبہ پوچھا ہے کہ وہ تو آپ کی بھتیجی ہے، کیسے آپ کے کا نکاح ہوگا؟ کہ وہ دینی معاملہ ہوتا ہے، میں تم میرے دینی بھائی ہو، یہ کچھ بھی بھائی تو نہیں، بس اتنا کہنے کی دیر سے بیٹی پیش کر دیا۔ تو میں نے اپنی کون سی چیز کو آپ سے بچا کر رکھا، یہ ان کے الفاظ نہیں ہے، یہ میں ان کے جذبات کی تعبیر اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، لیکن یہ واقعہ میں آتا ہے کہ رو پڑے۔ تو بہرحال یہ جب تک ایکسپریس پرمیشن نہیں آتی اس وقت تک رسول نہیں جا سکتا۔ حضرت یونس چھوڑ کے چل گئی، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مغاضب وہی غضبناک، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، اس لیے کہ یہ غلطی ایسی تھی کہ جس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ یہ تو کار رسالت کے اندر جو اس کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شخص کے اندر کمی ہوئی ہے، لہذا پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ نے جو بھی وہ استغفار کیا ہے اللہ سے، پھر اللہ نے معاف کیا۔ پھر اس مچھلی نے، ویل مچھلی کوئی ہوگی جو شط العرب میں معلوم ہوتا ہے، شط العرب میں اس نے نگلا ہے، اور شط العرب یہ دونوں دریا جو ہیں فرات اور دجلہ جب عراق کے جنوب میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں تو وہ تو گویا کہ ایک بڑا سا چھوٹا سا سمندر بن جاتا ہے، اتنا بڑا وہ شط العرب کہلاتا ہے۔ اس سے ہو کر پھر گلف میں آئے، اور گلف سے ہو کر کہیں مکران کے ساحل پر آ کر اگلا ہے اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت۔ اس پر ایک تحقیقی مضمون میثاق میں ایک زمانے میں شائع ہوا تھا، میں اب اس وقت کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، کہ اس علاقے میں حضرت یونس علیہ السلام کو اور پھر وہ اس کے ساحل پر پڑے رہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر غضبناک ہو جانا اگرچہ تھا حمیت دین کی وجہ سے، لیکن وہاں بھی جو بنیاد ہے دین کی اور جو اس کے جو شرائط ہیں
ان میں سے کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں. اس میں سے اگر کسی رسول سے بھی ہوا ہے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی. اور یہاں یہ نوٹ کرا دوں میں آپ کو، ہم جو مبالغے آمیزی کیا کرتے ہیں نعتوں کے اندر، اور آج کل انتہا ہوئی ہے ٹی وی کے اوپر، بعض چینلز کے اوپر نعتیں ہی نعتیں، نعتیں ہی نعتیں، نعتیں ہی نعتیں، پھر ان کے اندر جو مبالغے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ہے مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو. اب یونس ابن متہ وہ ہیں واحد رسول جن سے کچھ خطا ہوئی ہے اور جس پر سزا ہوئی ہے. باقی اور رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی بات ثابت خطا ہوئی ہے حضرت موسیٰ سے بھی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، لیکن خطا جو ہے اس کی کوئی سزا حضرت موسیٰ کو نہیں ملی. واحد رسول ہیں حضرت یونس علیہ السلام، الا قوم یونس. اور اس کا جو فائدہ پہنچا ہے، یہ جو آج کی جدید اکاؤنٹنگ ہے، ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ، ہر ڈیبٹ کے اگینسٹ کوئی انٹری برابر کی جو ہے کریڈٹ کی ہوگی، ہر کریڈٹ کے اگینسٹ ڈیبٹ کی ہوگی. یہ جو ڈیبٹ ہوا حضرت یونس کے خلاف، یہ کریڈٹ بن گیا قوم کے خلاف، قوم کے حق میں، کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے، جس کے بعد کے کسی قوم کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ کا. جیسا کسی فرد کے لیے جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب توبہ کا دروازہ بند ہے، تو جب وہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے وہ قوم کو یاد آ گیا کہ یہ بات وہی ہو گئی جو یونس کہا کرتا تھا علیہ السلام. گھروں سے نکلے آئے، پوری قوم باہر آ گئی اور چیخ چیخ کر رو کر گر گرا کر اللہ سے معافی مانگی، دعائیں کی، تو اللہ نے ان پر سے عذاب ڈالا. تو سورہ یونس میں اس کے بیان